السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ لاہور سے ناز نے شیئر کیا ہے۔ ناز کا کہنا ہے کہ جو واقعہ وہ آج شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ ان کو ان کی نانی اماں نے سنایا تھا۔ ان کی نانی اماں کا یہ کہنا تھا کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے وہ لوگ ایک ایسے علاقے میں رہا کرتے تھے جہاں پر آبادی زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی ڈیولپڈ ایریا تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس وقت سادہ دل لوگ تھے، دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور کسی کا برا بھی نہیں چاہتے تھے۔ آج کے دور میں جو تیزی آ چکی ہے اس کی نسبت پرانے دور کی اگر بات کی جائے تو پرانا دور بہت خوشگوار اور پرسکون ہوتا تھا۔ اسی طرح سے مرد صبح کام پہ چلے جاتے تھے اور عورتیں گھر میں رہا کرتی تھیں، گھر کا کام کاج کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح میں بھی بیاہ کر جس علاقے میں گئی وہاں پر گنتی کے کچھ گھر تھے اور سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ علاقہ اصل میں قبرستان کے ایک حصے کو صاف کر کے اس پہ بنایا گیا تھا۔ قبرستان کے پاس گھر ہونے کا مطلب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی چاہتے نہ چاہتے کسی نہ کسی انسان کو جنات کا وجود ضرور محسوس ہوتا تھا، اور ویسے بھی اس دور میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اب تو ہر جگہ انسان ہی انسان نظر آتے ہیں، اس وجہ سے یہ چیزیں بہت کم اپنا آپ واضح کرتی ہیں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں بھی اسی طریقے سے لوگوں کو بہت کچھ نظر آتا تھا، اور اس وقت میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ ایک چڑیل ہے جو آدھی رات کے قریب آ کر اس علاقے کے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی۔ وہ صرف 3 دفعہ دستک دیتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف دستک دیتی تھی اور کچھ بھی نہیں بولتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ دستک دیتی تھی اور آپ کے کسی جاننے والے کی آواز میں وہ کہتی تھی کہ دروازہ کھولو، اور اگر کوئی انسان دروازہ کھول دیتا تھا تو وہ اس کا کلیجہ نکال لیتی تھی۔ خاص طور پر یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ ان گھروں میں جاتی تھی جہاں پر بچہ پیدا ہوا ہوتا تھا یا پھر ابھی پیدا ہونے والا ہوتا تھا۔ وہ وہاں پہ جا کر کسی طرح سے بچے یا اس کی ماں کو نقصان پہنچائے یا پھر بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ جب اس طرح کے کچھ واقعات اس علاقے میں ہوئے تو اس علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ یہاں پہ ایک چڑیل آتی ہے، ایک خونخوار چڑیل جو آدھی رات کو آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور اگر دروازہ کھول دو تو کلیجہ نکال لیتی ہے یا پھر اس گھر کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس چیز سے وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے، خوفزدہ تھے، اور وہ خاص طور پہ اپنے بچوں کا اور نئے شادی شدہ جوڑے خاص طور پہ اپنی بہوؤں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب میں وہاں گئی تھی تو مجھے بھی یہ واقعات سننے کو ملے، میں بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد میری پہلی بیٹی پیدا ہونے والی تھی، یعنی کہ ناز کی امی پیدا ہونے والی تھی۔ تو میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی، وہ مجھے کہتی تھی کہ تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور رات ہونے کے بعد بالکل بھی دروازہ نہیں کھولنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کو ضروری کام سے 2 سے 3 دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ گھر میں صرف میں اور میری ساس ہی تھے۔ میری ساس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کو ہلکا سا بخار تھا تو وہ دوائی کھا کر سو گئیں۔ شام کا وقت تھا، میں کھانا بنا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ شاید ساتھ پڑوس کی عورتیں ہوں گی، میری ساس کا حال پوچھنے کے لیے آئی ہوں گی۔ تو میری ساس تو سو رہی تھی، میں نے سوچا کہ میں ہی ان سے مل لیتی ہوں، ان کو بتا دیتی ہوں کہ ابھی تو وہ سو رہی ہیں، آپ بعد میں آ جانا۔ ابھی میں
چلتے ہوئے دروازے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ دوبارہ دروازہ کھٹکا، اور اس بار باہر سے آواز آئی کہ دروازہ کھولو، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ مجھے لگا شاید کوئی بیچاری مانگنے والی ہوگی، بھکارن ہوگی، بھوکی ہوگی، اس وجہ سے کھانا مانگ رہی ہے۔ میں نے اسے وہیں سے آواز لگائی کہ رکو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں نے اس دن مرغی کا سالن بنایا تھا اور کل کی دال بچی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب دال تو کوئی بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ نیا سالن جو بن چکا ہے، تو چلو یہ دال ہی دے دیتی ہوں، ضائع ہونے سے بہتر ہے۔ میں نے ایک روٹی اور دال لی، اور جب جا کر میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ بالکل دروازے کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہے۔ وہ واقعی کوئی بھکارن لگ رہی تھی، لیکن اس کی حرکتیں بہت عجیب تھیں کہ جب میں نے اسے دال اور روٹی دی تو اس نے مجھے ایسی بات کی کہ جسے سن کے میں بہت حیران ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ دال نہیں بلکہ وہ سالن لاؤ، وہ گوشت لاؤ جو تم نے آج پکایا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے مرغی کا سالن بنایا۔ میں نے سوچا ابھی شاید میں نے کھانا بنایا، روٹیاں پکا رہی تھی، ہانڈی بنا رہی تھی، اس وجہ سے شاید کھلا صحن ہے، ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہوگی، اسی وجہ سے اس کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا اور اس کا دل کر رہا ہے تو اب یہ مانگ رہی ہے۔ مجھے اس پہ بہت ترس آیا۔ میں نے کہا یہیں پہ رکو، میں وہ لے کے آتی ہوں۔ میں دوبارہ واپس گئی اور مرغی کے گوشت کا سالن لے کے آئی، اور جب لا کر میں نے اسے دیا تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس مرغی کے گوشت کو دیکھنے لگ گئی۔ بہت خوش ہوئی، عجیب سے انداز میں ہنس رہی تھی۔ اس نے فوراً سے مجھ سے وہ سالن چھینا اور ادھر ہی بیٹھ کر وہ کھانے لگ پڑی۔ عجیب طریقے سے وہ کھا رہی تھی، نہ اس نے روٹی کو منہ لگایا، نہ اس نے دال کھائی، بلکہ بس وہ سالن پکڑ کے اس نے جنگلیوں کی طرح وہ گوشت کھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوئی کہ یا اللہ اس سے کیا ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید کافی دنوں کی بھوکی ہوگی، اس وجہ سے شاید اتنی بے صبری سے کھانا کھا رہی ہے۔ میں ادھر کھڑی ہو کے اسے دیکھتی رہی۔ جس وقت وہ کھانا کھا رہی تھی اس دوران اس نے ایک نظر بھی اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ وہ بہت عجیب طریقے سے، وحشی طریقے سے گوشت کھانے میں مصروف تھی۔ پھر جیسے اس نے گوشت کھا لیا، روٹی بھی وہیں پڑی تھی، دال بھی وہیں پڑی تھی، پھر اچانک سے اس نے نظر اٹھا کے مجھے جب دیکھا تو مجھے لگا اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمکی ہیں، ایک دم سے انہوں نے رنگ بدلا ہے۔ وہ میری طرف عجیب انداز میں دیکھنے لگی اور ہنسنے لگی۔ اسے دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی شکل اب پہلے جیسی نہیں رہی، کچھ بدل سا گیا ہے اس کے چہرے میں، عجیب وحشت سی ٹپک رہی تھی اس کے چہرے سے۔ پہلے تو وہ نیچے بیٹھ کے غور سے میری طرف دیکھتی رہی اور ہنستی رہی، پھر اچانک سے وہ کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا بہت دل تھا آج گوشت کھانے کو، اسی لیے میں گلیوں میں چکر لگا رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے مجھے گوشت مل جائے۔ تم نے مجھے گوشت کھلایا ہے، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم بچ گئی ہو۔ اگر آج تم مجھے یہ نہ کھلاتی تو میں یہاں سے کچھ اور ہی لے کے جاتی۔ پہلے تو مجھے اس کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہہ کیا رہی ہے۔ پھر جب اس نے اپنی بات کہی اور اس کے بعد وہ ہنسی، عجیب سے انداز میں ہنسی، تو مجھے ایک دم سے ڈر لگا، کیونکہ اس کے دانت بہت بڑے بڑے تھے، عام انسانوں سے انتہائی بڑے بڑے دانت تھے۔ مجھے اسے دیکھ کے لگا کہ پتہ نہیں عجیب عورت ہے، عجیب حرکتیں کرتی ہے، لگ بھی کتنی خوفناک رہی ہے۔ اتنی دیر میں میری ساس کے پیچھے سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ نیند سے اٹھ چکی تھی اور مجھے آوازیں دیتے ہوئے کمرے سے باہر صحن میں آئی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں دروازے میں کھڑی ہوں اور کسی سے بات کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے آواز دے کر پوچھا تھا کہ باہر کون ہے۔ تو جیسے ہی میں نے ان کی طرف منہ کیا کہ امی باہر مانگنے والی آئی ہے، میں اسے کھانا دے رہی تھی، اور دوبارہ سے میں نے اس کی طرف منہ کیا تو وہاں پر کوئی عورت نہیں تھی، وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے۔ امی چلتے چلتے میرے پاس آئیں تو انہوں نے دروازہ پکڑا اور انہوں نے کہا دکھاؤ کون عورت ہے۔ تو انہوں نے دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کس کو کھانا دیا تم نے؟ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور امی کو لے کے کمرے میں چلی گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔ امی نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا
کہ شام کے وقت کسی بھی اجنبی کے لیے دروازہ مت کھولنا، تمہاری حالت ہی کچھ ایسی ہے، اور اس حالت میں عورت پہ غیر مرئی مخلوقات اور جنات بہت زیادہ حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں اب وہ کیا مخلوق تھی جسے تم نے کھانا دیا، اتنی دیر اس سے باتیں کرتی رہی ہو، اس کے اتنے پاس کھڑی رہی ہو، اس نے تمہیں دیکھا بھی ہے، کیا پتہ یہ وہی چڑیل تھی جو روپ بدل کے گلیوں میں پھر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور رونے لگ گئی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر میری ساس نے مجھے چپ کروایا، انہوں نے کہا کہ تم رو مت، پریشان مت ہو، ہم کسی اللہ والے سے اس بارے میں بات کریں گے۔ پھر جب میرے ہسبینڈ واپس آئے تو ہم سب مل کر ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، ہم نے انہیں ساری بات بتائی، ان سے پوچھا کہ یہ سارا ماجرا ہمارے ساتھ پیش آیا ہے تو اب کیا ہوگا۔ انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ وہ جو مخلوق تھی وہ آئی تو کسی اور ہی نیت سے تھی، لیکن آپ کی بہو نے اسے اس کا من پسند کھانا دیا، شاید اس لیے اس مخلوق نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اور کیونکہ آپ کی بہو نماز کی بھی بہت پابندی کرتی ہے، اس وجہ سے بھی شاید وہ مخلوق اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائی۔ لیکن میں آج تک اس بات سے حیران ہو جاتی ہوں کہ اگر وہ کوئی چڑیل تھی یا واقعی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی تو اس نے مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا، اور بس وہ گوشت کھا کے وہاں سے چلی کیوں گئی؟ شاید یہ اللہ کی کرم نوازی تھی مجھ پہ جو اس نے میری جان بچائی۔ بالکل لسنرز، جب اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تو بری سے بری مخلوق یا بری سے بری طاقت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا وہ شارٹ سا خوفناک سا واقعہ جو ناز نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے خوفناک واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر، یا پھر کمنٹ باکس میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اس طرح کے مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔